زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج پیر 10 مئی اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان دوست مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں، لیکن سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں مشقے میں پیش آنے والے ایک ہولناک واقعے کا۔ آواران کے علاقے مشقے میں مسلسل قابض پاکستانی فوج کے زیر اطاعت رہنے والے چرواہا حکیم بلوچ کی خاندان کی 3 خواتین کے ساتھ قابض پاکستانی فوجی اہلکاروں نے اپنے سہولت کار ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں کے ہمراہ اجتماعی زیادتی کی ہے۔ اس حوالے سے بلوچستان لبریشن فرنٹ کے رہنما ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جنوری 2021 میں مالدار حکیم سکنہ مشقے کے خاندان کی 3 خواتین کے ساتھ پاکستانی فوج کے اہلکار اور ان کی پشت پناہی میں قائم ڈیتھ اسکواڈ کے کارندے شیرا ولد احمد، خداداد ولد عبدالکریم اور دیگر نے جنسی زیادتی کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے اس طرح کے ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں، لیکن لوگ رپورٹ درج کروانے سے ڈرتے ہیں۔ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے پوری دنیا سے اپیل کی کہ وہ اس کا نوٹس لیتے ہوئے پاکستانی فوج اور ان کے اعلی کاروں کے ہاتھوں ظلم کے شکار خواتین کو انصاف فراہم کرنے میں مدد کریں۔ یاد رہے اس سے پہلے 11 فروری 2021 کو ریڈیو زرمبش کی ویب سائٹ پر ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ حکیم گزشتہ کافی عرصے سے مسلسل پاکستانی فوج کے زیر اطاعت ہے۔ فروری ہی میں واٹل کور مشقے کی دامن میں قابض پاکستانی فوج نے ان کے گھر پر حملہ کیا اور ان کے بیٹے حبیب اور 2 نواسوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ ان کے بیٹے حبیب کو تنگ آرمی کیمپ بھی لے جایا گیا اور اس کے دوسرے دن ان کے مال مویشیوں پر بھی دھاوا بول کر درجن بھر مویشیوں کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے 2 نواسوں کو مویشیوں سمیت تنگ آرمی کیمپ منتقل کیا گیا۔ دوسری طرف بلوچ نیشنل موومنٹ کی مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ مشقے میں خواتین کے ساتھ پاکستانی فوج کے درندوں کی جنسی زیادتی کی خبر انتہائی ہولناک واقعہ ہے۔ ایسے واقعات کے خلاف بھرپور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ جنوری کے مہینے میں شہید جمعہ کے خاندان کے افراد کے ساتھ پیش آیا، جہاں فوجی جارحیت کے دوران قابض فوج کے اعلی کار ڈیتھ اسکواڈ کے درندوں نے شہید جمعہ اور حکیم بلوچ کی فیملی کی خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ قابض فوج اور اس کے ڈیتھ اسکواڈ کی دھمکیوں کی وجہ سے اس خاندان نے اس بربریت کو سامنے لانے سے گریز کیا، تاہم 5 مہینے بعد کسی ذریعے سے یہ خبر باہر آئی ہے۔ BNM ترجمان نے کہا کہ حالیہ سامنے آنے والا واقعہ قابض پاکستانی فوج اور ڈیتھ اسکواڈ کا ایک مشترکہ جرم ہے۔ اس کے اہم مجرم سردار علی حیدر محمد حسنی کے دست راست شیرا ولد احمد اور خداداد ولد عبدالکریم محمد حسنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آچڑین سے اس خاندان کی چند خواتین اور بچے پہاڑی علاقے میں لکڑیاں لانے کے لیے گئی تھیں، جہاں وہ ان درندوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان میں ایسے واقعات تواتر کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں، لیکن پاکستانی فوج کی خوف اور دہشت کی وجہ سے متاثرین کی آواز وہیں دب کر رہ جاتی ہے اور بلوچ میڈیا تک نہیں پہنچ پاتے۔ اب بلوچستان سے متعلق خبریں پیش کریں گی سارین بلوچ۔ بولان میں مسلح افراد نے قابض پاکستانی فوج کے کیمپ پر شامر لٹ کے علاقے میں حملہ کیا ہے اور کیمپ پر قبضہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حملہ آوروں کی بڑی تعداد نے شامر لٹ میں زورین ڈوک کے مقام پر قابض پاکستان فوج کے کیمپ کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد قابض فورسز کی مزید نفری پہنچنے پر دیر تک جھڑپیں جاری رہیں۔ دوسری طرف قابض پاکستانی فوج نے ایک کیمپ پر حملے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ حملے میں 3 اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہوا ہے۔ قابض حکام کے مطابق حملہ بولان کے علاقے مچھ مارگٹ کے مقام پر قائم فورسز کے سائیڈ کیمپ پر کیا گیا۔ حملے کے بعد قابض پاکستانی فورسز نے علاقے میں جارحیت کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ گن شپ ہیلی کاپٹر بھی مذکورہ علاقے میں پہنچ گئے ہیں۔ ایک اور خبر کے مطابق
केच के इलाके दश्त में नौकोर के किनारे काबिज पाकिस्तानी फौज की 2 गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद ने भारी हथियारों से शदीद हमला किया है। इतवार की सुबह 10:30 बजे होने वाले इस हमले में काबिज फौज की 2 गाड़ियां तबाह जबकि कई कारिंदे हलाक हुए। दूसरी तरफ 2 रोज से कलात, मस्तुंग और बोलान के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज पाकिस्तानी फौज की जारियत जारी है। इतलात के मुताबिक नागाऊ, दिलबंद, स्प्लेंजी, जोहान और मुंगचर के इतराफ बड़ी तादाद में काबिज पाकिस्तानी फौजी एहलकार पहुंच गए हैं और जगह जगह चौकियां कायम कर रहे हैं और काबिज पाकिस्तानी फौज को फिजाइया की भी मदद हासिल है। दौरान जारियत काबिज फोर्सेज ने कई अफराद को हिरासत में लिया है, ताहम मुवासलाती निज़ाम न होने की वजह से दीगर तफसीलात तक रसाई हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तर्जुमान मेजर गोहराम बलोच ने आवारान में एक पाकिस्तानी फौजी एहलकार की हलाकत की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि जुमे की शाम 5 बजे आवारान में दराज कोर में कायम काबिज पाकिस्तानी फौज की चौकी में मौजूद एक एहलकार को स्नाइपर से निशाना बनाकर हलाक किया। गोहराम बलोच ने कहा है कि मकबूजा बलूचिस्तान की आज़ादी तक काबिज पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले जारी रहेंगे। कौम दोस्त रहनुमा मेहरान मरी ने कहा है कि बलूच कौम के खिलाफ पाकिस्तान की रियासती दहशत गर्दी तसलसल से जारी है। पहले बलूच कौम अपने सरजमीन पर महफूज नहीं थी, अब रियासती दहशत गर्दी के दायरे कार को बढ़ाकर दूसरे ममालिक तक फैला दिया गया है और हमसाया ममालिक में मुक़ीम बलूच पनाह गज़ीनों पर होने वाले हमले इसी रियासती दहशत गर्दी का तसलसल है। मेहरान मरी ने कहा कि हाल ही में कोहिस्तान मरी के मुख्तलिफ इलाकों में कुदरती गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं जिन्हें लूटने के लिए मकामी हवारियों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलूच अब 21वीं सदी में इतने भी सादा लूह नहीं जितना कब्ज़ागीर समझते हैं। हमारी सरजमीन पर बज़ोर ताकत कब्जा करके हमारी वसाइल को लूट कर हमें चपरासी की नौकरियों का लालच देकर अब मजीद वरगलाया नहीं जा सकता। बलूचिस्तान की तकसीम के हवाले से मेहराम मरी का कहना था कि पहले हमें कबायली, गिरोही, इलाकाई और लसानी बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश की गई और अब हमारी सरजमीन को भी हिस्सों में बांटा जा रहा है। इससे पहले बलूचिस्तान को मशरकी बलूचिस्तान और मगरबी बलूचिस्तान के दरमियान लकीर खींचकर टुकड़े किए गए। अब शुमाली और जनूबी बलूचिस्तान के नाम से बांटने की कोशिश की जा रही है। बलूच रहनुमा ने कहा कि बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल करके फलाही इदारों और दूसरे नाम नेहाद NGOs के जरिए रकूम की तरसील रोक दी और उनके बैंक अकाउंट बंद कर दिए, जिससे फौजी जर्नलों और उनके हवारियों के लिए माली मुश्किलात पैदा हो गए हैं। हफ्ते के रोज गडाप टाउन थाने में बहरिया टाउन सिक्योरिटी के इंचार्ज रिटायर्ड कैप्टन आमिर और दीगर कारिंदों के खिलाफ मकामी लोगों पर तशद्दुद के इल्जाम में FIR दर्ज की गई है और 2 पुलिस अफसरान समेत मुख्तार कार और तप्पेदार को मुअत्तल किया गया है। वाज़ेह रहे जुमे के रोज गडाप टाउन पुलिस की मदद से बहरिया टाउन इंतजामिया ने कमाल जोकियो गोट काठोर में बहरिया की कब्जागिरी के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया, जिससे अनवर कलमती, शौकत खासखिली और जानशेर जोकियो जख्मी हुए। इस खबर की सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद सिंध हुकूमत की तरफ से फौरी नोटिस लेते हुए मुतल्लिका थाने के SHO और HM तप्पेदार और मुख्तार कार को मुअत्तल किया गया। डिप्टी कमिश्नर जिले मलीर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिंध की तरफ से अफसरान की मुअत्तली के अहकामात जारी किए गए हैं। दूसरी तरफ FIR दर्ज करवाने के बाद इलाकाई अमायदीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहरिया टाउन के खिलाफ तारीख में पहली दफा मलीर में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने इस मामले में साथ देने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट समेत तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मलीर के लोगों को अपनी जिद्दोजहद में ये इब्तदाई कामयाबी मिली है। आइंदा की हिकमत अमली बाहमी मुशावरत से तय की जाएगी। सूराब के करीब अंजीरा में ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इतलात के मुताबिक हादसा कराची क्वेटा शाहराह पर टूडी कार और मजदा ट्रक में तसादम की वजह से पेश आया। हादसे में हलाक होने वालों का ताल्लुक पिशीन के इलाके हुरमजी से है, जो ईद की छुट्टियां मनाने घर जा रहे थे। ढाडर के करीब दरखान के मकाम पर पिकअप गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, जिसमें एक मजदूर हलाक और 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। नोशकी में नामालूम वजूहात की बिना पर एक शख्स ने अपनी ही बीवी को कत्ल कर दिया है।
کیچ میں مند تم سمیت دیگر علاقوں میں تیز آندھی کی وجہ سے تگران آباد میں بجلی کا کھمبا گر گیا ہے، جس کی وجہ سے کیچ کے مرکزی شہر تربت سمیت مکران ڈویژن کی بجلی منقطع ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گوادر اور پنجگور میں ہفتے کی شام سے تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہفتے کی شام سے تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے صارفین کو مشکلات درپیش ہیں۔ یہ تھیں سارن بلوچ۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے سماجی کارکن ڈاکٹر شاہ خالد محمد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسے معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے ریاستی ادارے ان کی ملازمت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشی قتل سے نہ صرف ایک شخص بلکہ اس کا پورا خاندان متاثر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں کسی تعلیمی ادارے میں نوکری کی درخواست دیتا ہوں تو خفیہ ادارے والے وہاں پہنچ کر انتظامیہ کو مجھے ملازمت پر رکھنے سے منع کرتے ہیں، اور ملازمت پر رکھنے کی صورت انتظامیہ کو سنگین نتائج کی دھمکی دی جاتی ہے۔ انہوں نے اپیل کرتے ہوئے کہا، میں اپنے ان تمام دوستوں سے جو بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں تک رسائی رکھتے ہیں درخواست کروں گا کہ وہ میرا مسئلہ وہاں اٹھائیں، کیونکہ میں اپنی پوری فیملی سمیت ایک کمرے تک محدود ہو گیا ہوں۔ میرے بچے ایک وقت کے کھانے پر مجبور ہیں۔ پاکستان بھلے ہمارے پختونخوا کے عوام کا پورا حق نہ دے، لیکن ہمیں بھوکا بھی تو نہ مارے۔ اس بارے میں ریڈیو زرمبش نے ڈاکٹر شاہ خالد محمد سے براہ راست رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے ساتھ بروقت رابطہ نہیں ہو پایا۔ تاہم ان کی ایک دوست نے تصدیق کی ہے کہ یہ بیان ڈاکٹر شاہ خالد محمد کا ہی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہفتے کو لڑکیوں کے ایک اسکول کے باہر ہونے والے دھماکے میں ہلاک افراد کی تعداد 50 تک پہنچ گئی ہے۔ افغان وزارت داخلہ نے اتوار کو ایک بیان میں بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں اکثریت طالبات کی ہے، جن کی عمریں 11 سے 15 سال کی درمیان ہیں۔ حملے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے، البتہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حملے کی مذمت کی ہے، جبکہ افغان صدر اشرف غنی نے اس حملے کا ذمہ دار طالبان کو ٹھہرایا ہے۔ افغان وزارت داخلہ کے مطابق حملہ منصوبہ بندی سے کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ دشت بارچی کے علاقے میں شیعہ ہزارہ کمیونٹی کی اکثریت آباد ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہیں ہی نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گوتریس نے کابل میں اسکول کے قریب ہونے والے دھماکے کی مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ جو بھی اس گھنونے جرم کے ذمہ دار ہیں ان کا احتساب کرنا چاہیے۔ جبکہ یونیسیف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر انریٹا پور نے ایک بیان میں کہا کہ اسکولوں کے اطراف تشدد کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، اسکولوں کو امن کی جگہ ہونا چاہیے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ اگر طالبان افغان امن عمل کو مسترد کرتے ہیں تو بائیڈن انتظامیہ افغان عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ خلیلزاد کا تاشقند، دوا، کابل اور دوشنبے کا دورہ مکمل کرنے کے بعد سلسلہ وار ٹویٹس میں کہنا تھا کہ اگر طالبان امن کا انتخاب نہیں کرتے تو امریکہ ان افغانوں کے ساتھ ہوگا جو ملک کو متحد رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کا سیاسی طور پر متحد رہنا لازم ہے۔ خلیلزاد کا مزید کہنا تھا کہ بین الاقوامی اتفاق رائے صرف امن تک محدود نہیں ہے، دنیا افغانستان کے ساتھ اس مرحلے پر بھی تعاون جاری رکھے گی۔ بھارت میں مسلسل دوسرے دن بھی کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی یومیہ تعداد 4000 سے زائد رہی ہے۔ بھارتی وزارت صحت نے گزشتہ روز 4000 سے زائد ہلاکتوں کی تصدیق کی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں کورونا وائرس کے باعث اموات کی کل تعداد 2,42,362 ہو گئی ہے، اور ملک بھر میں کل کیسز کی تعداد بھی اب 22 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ واضح رہے، بھارت کورونا وائرس کی دوسری لہر سے بری طرح متاثر ہوا ہے، جہاں ہر روز ملک میں پہلے سے زیادہ کیسز اور ہلاکتیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔
مریضوں کے لیے آکسیجن اور بستروں کی شدید کمی ہے اور قبرستانوں اور شمشان گھاٹوں میں مرنے والوں کی آخری رسومات کے لیے جگہ نہیں۔ دوسری طرف بھارت کی کئی ریاستوں نے کورونا انفیکشنز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث سخت لاک ڈاؤن نافذ کر رکھا ہے۔ مشرقی فرانس میں نیو نازی گروپ سے تعلق کے شبے میں 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ افراد ممکنہ طور پر ایک بلڈنگ پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ فرانسیسی عدالتی ذرائع نے بتایا ہے کہ نیو نازی گروپ سے تعلق رکھنے کے شبے میں جن 3 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے ان میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ ان افراد کی گرفتاری جمعہ 7 مئی کو کی گئی۔ ان پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے۔ حراست میں لیے گئے افراد کو دہشت گرد تنظیم قائم رکھنے کی الزام کا سامنا ہے۔ خلا میں بے قابو ہونے والے چینی خلائی راکٹ لانگ مارچ 5B کے ٹکڑے زمین کے کرہ ہوائی میں داخلے کے بعد جزائر مالدیپ سے مغرب کی طرف بحر ہند میں جا گرے ہیں۔ چینی میڈیا کے مطابق اس خلائی راکٹ کے ٹکڑے بحر ہند میں گرنے کی چینی خلائی ادارے کے ماہرین نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ لانگ مارچ 5B نامی یہ راکٹ آج تک خلا میں بھیجے جانے والا سب سے بڑا چینی راکٹ تھا، جو اپریل کے اواخر میں 18 ٹن وزنی ماڈیول تیان اے کو لے کر خلائی سفر پر روانہ ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوست مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔